السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، دنیا کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں کہ ان کاموں کو اور ان چیزوں کو کرتے وقت معاشرتی طور پر اجازت درکار ہوتی ہے۔ بغیر اجازت کے ان کاموں کو کرنا معاشرتی طور پر برا سمجھا جاتا ہے۔ اسی طریقے پر دنیا میں بعض کام ایسے بھی ہیں کہ جو کام بغیر اجازت کے اگر کیے جائیں تو شرعی طور پر ان کاموں کے کرنے کو غلط سمجھا جاتا ہے، اور شرعی طور پر ان کاموں کے کرنے پر بعض مرتبہ انسان گناہگار بھی ہوتا ہے۔ آج کے اس درس میں آپ کے سامنے عورتوں سے متعلق دو کام ایسے ذکر کرنے ہیں کہ جن کاموں کے کرتے وقت عورت کے لیے اجازت لینا ضروری ہے۔ وہ کام بغیر اجازت کے عورت کے لیے کرنا شرعاً ناجائز ہیں۔ ان کاموں میں سے ایک کام کے بارے میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، جو بخاری شریف میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لا يحل لامرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا باذنہ، کہ عورت کے لیے خاوند کی موجودگی میں بغیر اس کی اجازت کے روزہ رکھنا یہ ناجائز ہے۔ لا یحل، روزہ اس کا حلال نہیں ہے۔ اس روزے سے مراد نفلی روزہ ہے۔ جو فرض روزہ ہے اس روزے کے بارے میں تو شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے، بلکہ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق سے تو یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر رمضان المبارک کے فرض روزے یا نظر اور منت کے واجب روزے یا رمضان المبارک میں حیض و نفاس کی وجہ سے قضا کیے گئے روزوں کی ادائیگی کے موقع پر اگر خاوند منع بھی کرے اور شوہر کی طرف سے اجازت نہ بھی ملے، تب بھی عورت کے لیے جائز ہے کہ شوہر کی نافرمانی کو قبول کرتے ہوئے روزہ رکھے، لیکن اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ اپنے رب کی نافرمانی نہ کرے۔ رمضان مبارک میں شوہر روکتا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، تب بھی اس کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھے۔ شوہر ناراض ہوتا ہے، ناراض ہو جائے، لیکن اگر روزہ نہیں رکھے گی، شوہر کو راضی کرے گی تو اللہ ناراض ہو جائیں گے۔ بعض عورتیں بہت سے ایسے کام اپنے شوہروں کی رضامندی کے لیے کر بیٹھتی ہیں جن کاموں سے اللہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ بعض شوہر اپنی بیویوں کو پردہ کرنے سے روکتے ہیں، اور بیویاں بھی اپنے شوہروں سے ڈرتے ہوئے باوجود اس کے کہ ان کے اندر حیا موجود ہے، والد کے گھر سے حیا لے کر آئی ہیں، لیکن اپنے شوہر کو راضی کرنے کے لیے بہت سے ناجائز کام کر بیٹھتی ہیں۔ ان ناجائز کاموں کو کرنا ان کے لیے قطعاً بالکل بھی درست نہیں ہے۔ تو جو فرض روزے ہیں ان کے بارے میں یہ حدیث نہیں ہے۔ ہاں، نفلی روزہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ اس کے شوہر کی اجازت اس کو حاصل نہ ہو جائے، بلکہ ایک حدیث میں تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا کہ اگر اس عورت نے اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزے کو رکھ لیا تو اللہ کے ہاں اس کا روزہ قبول ہی نہیں ہوگا۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی وجہ تحریر فرمائی کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا وجہ اس کی یہ ہے کہ شوہر کا حق ہے کہ وہ بیوی سے فائدہ اٹھائے، اور اس حق کو حاصل کرنے کے لیے کسی وقت کی تعیین نہیں ہے۔ دن میں وہ فائدہ لینا چاہے اس کے لیے جائز، رات میں لینا چاہے جائز، صبح لینا چاہے جائز، شام کو لینا چاہے جائز، یعنی دن میں کسی بھی وقت وہ اپنی بیوی سے فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کے لیے فائدہ اٹھانا جائز ہے، اور یہ شوہر کا حق ہے۔ لیکن اگر وہ عورت روزہ رکھ لے گی تو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک اس کا روزہ شوہر کے حق کے حصول میں رکاوٹ بن جائے گا، شوہر کے حق کے حصول میں حائل ہو جائے گا،
اور شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی عورت کو کہ وہ عورت کوئی بھی ایسا کام کرے کہ جس کام کی وجہ سے اس کے شوہر کے حق کے حصول میں رکاوٹیں پیدا ہو جائیں. اور بھی بہت سے کام ایسے کیے جاتے ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں، پھر کسی وقت انشاءاللہ عرض کرنے کی کوشش کریں گے. تو ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد، اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی قید ہے کہ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ، کہ اس کا شوہر وہاں پر موجود بھی ہو تب اجازت ضروری ہے. اگر شوہر دور کہیں ہے تو پھر اس سے اجازت لینا ضروری نہیں، کیونکہ اس کے روزہ رکھنے میں اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، کیونکہ وہ گھر میں موجود ہی نہیں ہے. ہاں اگر وہ گھر میں موجود ہو تب اس کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھا جائے. اور دوسری بات جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث پاک میں ارشاد فرمائی، جس میں عورت کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے اور مشروط ہے یہ فعل کہ جب تک شوہر اجازت نہ دے تب تک وہ اس فعل کو نہیں کر سکتی. اس فعل کو گھر سے باہر قدم رکھنا کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، شوہر کی اجازت کے بغیر شوہر کے گھر سے باہر قدم رکھنے کی بیوی کو اجازت نہیں ہے. جب تک وہ اجازت نہ دے اس وقت تک گھر سے باہر نہ نکلے. وَلَا تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ، کسی کو گھر میں آنے کی اجازت بھی نہیں، کسی کو گھر میں آنے کی اجازت بھی نہیں. شوہر کی طرف سے صریحاً اجازت ہو یا ضمناً ہو. مثلا گھر میں مہمان وغیرہ آتے تو ان کا اکرام شوہر کی عدم موجودگی میں بھی کر دیا جاتا ہے. اس کی اجازت ضمناً ہوتی ہے، اس لیے جائز ہے. لیکن کسی کا آنا اگر شوہر کو برا لگتا ہے اور شوہر نے اس کو منع کر رکھا ہے، پھر شوہر کی عدم موجودگی میں اس شخص کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت دینا یہ بیوی کے لیے، ایک اہلیہ کے لیے قطعاً ناجائز ہے. بلکہ اس کو چاہیے کہ معذرت کر لے جب تک کہ اس کے خاوند کی طرف سے اجازت نہ ہو کہ وہ اس کا خاوند اس کو گھر میں داخل کرنے کی اجازت دے. تو ان دونوں کاموں کے بارے میں ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنی خواتین کے بارے میں ان باتوں کا خیال رکھیں کہ ان دونوں چیزوں میں اپنی خواتین کو پابند کریں. اور جو خواتین اس میسج کو سن رہی ہوں، اس پیغام کو سن رہی ہوں، وہ بھی اپنی زندگی بھر ان دونوں کاموں کے بارے میں بہت زیادہ احتیاط برتیں کہ کم از کم یہ دو کام شوہر کی اجازت کے بغیر قطعاً نہ ہوں. اگر ہوں گے تو گناہ مول لینا پڑے گا. اللہ تعالی ہمیں توفیق عمل نصیب